السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارشد علی اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں ٹاک ود ارشد علی وان۔ ناظرین، آج ہم اسٹیٹ لائف کے آفس میں ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے جو بہت سارے ویورز ہیں انہوں نے بہت سارے کویسچن جو ہیں وہ ہمیں سینڈ کیے ہیں۔ انہی کویسچن میں سے آج ہم پھر جو ہے وہ سوالات پوچھیں گے، جیسے کہ لوگ اکثر یہ پوچھتے ہیں کہ 20 سال یا 10 سال یا 5 سال یا جتنے سال بھی ہم نے پالیسی اپنی کنٹینیو کی، لیکن میچورٹی میں اس کے اوپر جو ہے وہ بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، ہمیں میچورٹی ملتی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ میچورٹی کو ہم نے کس طرح جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے تاکہ ہمیں جو طریقہ کار ہے وہ پتہ چل جائے اور ہم آسانی سے میچورٹی کو کلیم کر سکیں۔ تو آج پھر ہم اپنے محسن جناب سینئر سیلز مینیجر محمد افضل بٹ صاحب کے پاس آئے ہیں اور ان سے کویسچن کریں گے۔ السلام علیکم بٹ صاحب۔ وعلیکم السلام ملک صاحب۔ بٹ صاحب، لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میچورٹی کے اوپر جو ہیں وہ ان کو بڑی مشکلات آتی ہیں اور میچورٹی کے لیے ان کو در بدر کے دھکے کھانے پڑتے ہیں، کئیوں کو میچورٹی ملتی نہیں ہے، کئی بزن ہو کے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا اپنی پیمنٹس آگے نہیں کرتے۔ تو بٹ صاحب، ان مشکلات کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ لائف میچورٹی نہ دیتی تو یہ 50 ایئرز اس کو تقریباً ہو چکے ہیں اس ادارے کو چلتے ہوئے، تو ہم نے یہ آپ اندازہ کر لیں کہ ہم نے اربوں روپے کی جو میچورٹیاں لوگوں کو دے دی ہیں۔ ہرڈلس وہاں پہ آتی ہے جس کو کوئی سسٹم کا پتہ نہیں ہوتا، اس میں سسٹم میں آنا کس طرح سے ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو بات کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو فیلڈ ورکر جو کام کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ کے اندر، وہ بھی پراپر طریقے سے اپنے کلائنٹ کو یہ ڈیل نہیں کرتے کہ یہ میں نے یہ میچورٹی جو لینی ہے کس طرح سے لینی ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں پالیسی کروانے سے پہلے کہ اس کے پیسوں کا ریٹرن کیا ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو صحیح سسٹم کا پتہ نہیں ہے تو بے شمار ہم ایڈورٹائزمنٹ بھی دیتے ہیں اور مزید لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے ہمارے مختلف جگہوں پہ سینٹر بھی بنے ہوئے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر وہاں پہ آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا، آپ کی فائل کے اوپر ہمارے رابطہ نمبر لکھے ہوتے ہیں یا جو آپ کے پالیسی کرتے ہیں وہ آپ سے کہے بغیر رابطے میں رہتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کی میچورٹی کا طریقہ کار بالکل سمپل ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ کی پالیسی میچور ہو گئی ہے تو آپ ڈاکومنٹس اپنے دیں گے اور اس کا شناختی کارڈ اپنا پیش کریں گے، اور ایک میچورٹی فارم ہوتا ہے سمپل، اٹ مین اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر اپنے بینک اکاؤنٹ نمبر اپنے بینک سے ویریفائی کروا کے اور اپنا اکاؤنٹ مینٹیننس کا سرٹیفکیٹ ساتھ لگا کے وہ آپ نے دینا ہے۔ اس کے بعد جب اس کے اوپر جو پرابلم جو ہوئیں گی وہ ہم اسی وقت حل کر لیتے ہیں، اس کو ہم اپنے ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیتے ہیں۔ اگر کوئی سائنوں کا ایشو نہ ہو یا ادر دین کوئی ایشو نہ ہو تو ہم 30 دن کے اندر کلیم پے کرنے کے پابند ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر 30 دن کے اندر ہم کلیم پے نہیں کرتے تو پر ڈے کے حساب سے 500 روپے ہم اس پر جرمانہ پے کرتے ہیں۔ یہ اسٹیٹ لائف پے کرتی ہے اس کلائنٹ کو۔ اگر کلائنٹ نے اپنے 30 دن کے اندر ریکوائرمنٹیں پوری نہیں کی، اس کی وجہ سے کلیم ڈیلے ہو رہا ہے، تو پھر ادارہ اس کو ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ چاہے سال بعد آتا ہے، 6 مہینے بعد آتا ہے، مہینے بعد 2 مہینے بعد آتا ہے، تو جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کرے گا تو اس کی چیک بن کے اس کے ڈپارٹمنٹ میں اس کے کھاتے میں چلا جائے گا۔ زبردست ہو گیا۔ تو بٹ صاحب یہ بھی بتا دیں کہ ایک میچورٹی اگر کسی کلائنٹ نے لینی ہے تو اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس جو ہیں وہ میچورٹی کے لیے ریکوائرڈ ہے؟ اس کے لیے ملک صاحب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پالیسی ڈاکومنٹس آپ کے جو ہیں وہ جو پالیسی کی فائل ملتی ہے وہ فائل چاہیے، اس کے ساتھ شناختی کارڈ کی کاپی اور میچورٹی فارم۔ ایک میچورٹی فارم ہوتا ہے جو آپ کی طرف سے دیا جاتا ہے یا محکمے کی طرف سے دیا جاتا ہے، تو وہ فل کر کے اپنا اکاؤنٹ بینک سے ویریفائی کروا کے اکاؤنٹ سے مینٹیننس کا سرٹیفکیٹ ساتھ دینا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ نہیں کٹوانی، فرض کریں آپ کی پالیسی 31 دسمبر کو میچور ہو رہی ہے، تو آپ نے 30 نومبر کا جو اسٹامپ پیپر ہے وہ نکلوا کے اپنے پاس رکھ لینا۔ زبردست۔ تو اس کے اوپر جو آپ کی زکوٰۃ کٹوتی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی، وہ اس لیے نہیں ہوگی کہ آپ نے وہ زکوٰۃ دے کے خود تقسیم کرنی ہے اپنے دو مستحق کے آپ کے گھر میں، یعنی کہ اپنے ریلیٹیو میں، آپ کے جو مستحق آپ کے ارد گرد رہتے ہیں۔ اگر آپ وہ نہیں کرتے تو پھر ادارہ آپ کا 2.5% جو ہے وہ کاٹے گا، ادر دین اس میں کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں کٹتا۔ ٹھیک ہو گیا، زبردست۔ بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے اسی چینل کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب بر وقت آپ کو دیں۔ اسی کے ساتھ آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔